رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت کی گزارش کی تھی. توجہ طلب ہے. رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا کچھ سوالات کیتے. انہیں سوالوں کو اللہ دے قرآن نے کوٹ فرمایا. صحابہ کرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف سوال کردے اس سوال پہ آ گئے. سونا اگر سادے والدین جیندے نے زندہ نے انہاں دی خدمت قرآن اور حدیث دے حوالے نال سونا سادے ہوتے لازم ہے کہ اسی خدمت کریے. جی سونا سادے والدین سادے عزیز و اقارب دنیا تو چلے وائیں انہاں دے خاطر پھر کیتا جاوے انہاں دے حق وچ پھر کی نظام بنایا جاوے. جیندے ہیں تساں انہاں نال تعامل کر سکدے ہاں. نال بیٹھے نے خدمت دوائی عزت آبرو سارا معاملات کر سکدے ہاں. جے سارے حقوں تو دور تھی گئے قبر وچ انہاں دیر لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کیتا جاوے. صحابہ کرام نے سوال نبی کریم کو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جنا حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بزرگ صحابی ہے. ان دی سفید ریش ہے سفید داڑھی مبارک ہے اور بالکل 70 یا 80 سال کے قریب ان دی عمر مبارک ہے اور چھوٹی دینا ٹیک دے نگوری لاندے رسول اللہ دی خدمت وچ آیا کہ اس نے یہ سوال کیتا. سونا میں ڈاڈا امیر بھی ہاں پیسے بھی میرے کو ڈھیر ہیں دولت بھی کمی کوئی نہیں باقی معاملات بھی الحمدللہ رب نے دیتے ہیں لکھ لکھے. سونا میں ہوں اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا چاہنا تھوڑے کو پوچھے نا وہاں کیڑے طریقے سے خرچ کرنا جہدے وچ خدا بھی راضی ہو تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا عقیدہ تو سجدہ دے بزرگوں سمجھو ہا سنو ہا توجہ کرو ہا کہ اج کئی آباد اعتراض اس گل دے کرے نے اے جڑا 40واں کی برسی کیتی کسی بیوہ کو دے دے ہا فلانی چیز چکریا فلانی چیز چکریا ایک کام بھی سارے کرے ہاں لیکن جڑا ماں پیو سارے سراں دے حق چھوڑ دے کہ انہاں دا بھی تو کچھ حق ہے نا انہاں دی کوئی یاد کریے یا نہ کریے وہ بھی کرنی چاہیے تھی. آیا اساں جماعت اہل سنت اپنے مسائل پیٹ کٹ کے تھاکڑے سے نہیں یا اسی طریقے کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے نبی نے فرمان نے بھی بیان کیتا ہے یا نہیں. اس چیز کو سمجھنی دور ہے. پڑھا لکھے آباد بیٹھے آؤ نیٹ دا دور ہے اج نکی جی گل امام و خطیب دی زبان وچ نکلے اگلا فوراً بندہ نیٹ تے سرچ کرے نا بھلا مولوی صاحب سچ آ گیا یا کوڑا لگے. اس مسئلے کے بارے میں شریعت کیا آتی ہے علماء مختلف مکاتب فکر والے نیٹ تے موجود ہیں جو سرچ کر سکتے ہو. ہر چیز نے جان پہچان ہر بندے کو بالکل اپنے جیب وچ اے موبائل انسان کو نہ جانے کتنے کتنے پہنچا چھوڑے ہے. میں دل سے گزاری نال کرنا یہ سٹیج آج بھائی زہر الحق صاحب کا نہیں زبیر الحق صاحب کا نہیں یہ سٹیج ہوں رسول اللہ دا منبر ہے. ادھر کے باقی اگر میں گل جڑی کرے صاحب میں قیامت کے کنارہ تک اپنی گل تے جیتے زندگی سے مبارا قرآن رب دا سورت بقرہ ہے. نبی دا صحابی پوچھتا ہے سونا میرے کو پیسے ڈھیر ہیں دولت ڈھیر ہے کریے تے کریے کی کیڑی جان میں خرچ کریے جس خرچ کرن نال میں کو ثواب ڈھیر ملے او کیڑا کم کریے کہ جدے نال میں کو اللہ ثواب ڈھیر دے دے. صحابی سوال نبی کریم کو کردا ہے جواب خدا پہ نہیں. توجہ کرو توجہ جملے میں سنو نبی دا دیکھو کہ سونی ٹھاڈ آ گیا کو سبحان اللہ اللہ باران رحمت عطا فرمائے. رسول اللہ دے صحابی نبی کو سوال کیا کرنا ہے سونا پیسے ڈھیر نہیں پیسے دی کمی کوئی نہیں لاون دا ول نہیں آندا کیویں لائی دے جتے کو ڈھیر ثواب ملے. ہن آقا کریم کو صحابی نے سوال کیتا اللہ دا نبی دی جواب نہیں دیندا پیا. جبریل نبی کریم دی خدمت وچ ہے السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلام ہوئے. میرے نبی کریم فرمایا وعلیکم السلام اخی جبریل خیر نہ لایا. جی آقا خیر نہ لایا. سرکار فرمایا کیویں آدھا سونا تیرے صحابی نے تیرے کو سوال کیتا تے اللہ نے فرمایا جا میرے یار کی دے سوال دے جواب لے چل. اج نبی کریم نہیں بولے ہن ہو گیا میرے نبی کریم کی زبان مبارک جی نکلی ہوئی گل ہوں میرے جواب کا اسا فاطمی منے نے سے نبی دا جملہ سارے واسطے برحق کی وقت بھی بنے نے سے لیکن سوال صحابی نبی سونے کو پوچھے نہ ہے جواب کون دینا ہے رب دینا ہے. صحابی کی پوچھیا سونا مال خرچ کریے کہ کتھا کریے. ہن جبریل آیت گن آیا توجہ ہے نیت ثواب نال تاکہ سارے چاچے مرحوم مغفور ماما عبدالحق صاحب نو درجات کی بلندی تھی وے ایک دفعہ اونچی دی پیاری آواز نہ آکھو سبحان اللہ.
سرکار دا غلام پوچھدا ہے سونا کریے تے خرچہ کیویں کریے مال جو ڈھیرے تے کیویں لائیے میرے نبی کریم اجے لب ہلے دے پان جبریل تشریف گھن آیا یسألونک ماذا ينفقون او میرے سونے نبی اے جڑا تیرا صحابی سوال پہ کرے لائے سونا یسألونک سوال پہ کر دائے ماذا ينفقون مال کو کیویں خرچ کیتا جاوے پیسہ کتھے لایا جاوے ایک سجرہ دا پوچھے میں پیسہ جتے خرچ کیوے ثواب ڈھیر ہوئے او جا پہ پوچھے لائے او طریقہ پہ پوچھے لائے او میرے سونے نبی اپنے صحابی بزرگ قرآن سے یا اللہ کیڑا فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ کا قرآن قصہ کہانی نہیں سپارہ دو جائے رب کا قرآن سورت بقرہ ہے اللہ فرمیدہ پیارے ماں بیو محبوبہ کل تسا فرما دو ما انفقتم من خیر اگر تسا چاہنے اللہ دے راتے خرج کریے ثواب ڈھیر ملے فللوالدین ماں پیو تے خرچ کرو کیا کیا ماں پیو تے خرچ کرو اے جیندے عمر تے خرچ کرو جو مار ونجا تے خرچ کرو وجہ اے بھی ٹھگی ہے کہ جیندیاں تے کھم والی بوتل بندہ نہ کھلا کے دے تے مرن دی بات سب کیا خراب شروع کر دے تے اے بھی ماں پیو نال ٹھگی سمجھ درزی جدا کہنا باپ آبادی میں ہوندے نے ماں باپ جیندے نے بوتل کھنگ والی نہیں کھلا کے دے لے عید علی 50 روپیہ دیون واسطے تیار کوئی نہیں لیکن باپ مر گیا تے صدقہ خیرات فلاں فلاں نانا اللہ نے حکم قطعی فرما چھوڑے تیرے ماں باپ دا تیرے حق ہے کیونکہ تیرے مربی نے مجازی کہ کو انہا پالے ہے تیری ماں 9 مہینے پیٹ جتے کو پلیندی رہ گئی ہے درد تکلیف برداشت کریندی رہ گئی ہے تیرا پیو سردی گرمی نہیں بیدا رہ گیا تیری پروش دے لئی ڈبل ٹیم کردہ رہ گئے نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی تیری پروش لئی رزقی حلال کا متلاشی لیا ہے لیکن تیرے ذمہ آج حق کے ایک اللہ دولت دیتی ہے پیسہ دیتی ہے جدا بھی خرچ کر ماں پیو تے خرچ کر جے چیزیں نے غلوی خرچ کر جے قبرہ چے دیرے لگ گئے غربا مساکین لنگر دے ذریعے نال کھانے دے ذریعے نال عیسیٰ علیہ السلام دے ذریعے نال صدقہ جاریہ دے ذریعے نال اللہ کے وجہ پانی کوئی نہیں نلکا لوا دے فی سبیل اللہ نلکا چلوا دے راہ کوئی نہیں بنے ہویا بندے واسطے راہ بنا دے مسجد نہیں بنی ماں باپ دے ناتے مسجد بنوا دے مدرسے نہیں بنے ہویا مدرسہ بنا دے او کام کری جدنال اللہ راضی تیرے نیت والدین دی ثواب لئی ہوئے یا اللہ ثواب میں اسی فرمایا ہاں سب تو کل ما انفقتم من خیر بہترین صدقہ اے جڑا ماں پیو تے خرچ کیتا وجہ جڑا ماں پیو تے خرچ کیتا وجہ علامہ صفوری علیہ رحمہ نزہت المجالس منر ایک واقعہ لکھ دے جڑے بندے رب دے راہ تے خرچ کرے نے اللہ انہاں کو اجر کتنا دینے اللہ دی مدد انہاں کو پہنچ دی کیویں جلدی ہے میرے نبی کریم مدینے پاک وچ تشریف فرما سن سرکار دے صحابہ نال بیٹھے نے میرا نبی فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا بنی اسرائیل دی ایک بی بی آئی جنہوں اللہ کافی عرصے بعد ایک پتر دیتا ہے وہ پتر جنہ ملیا ڈاٹا پیارے بی بی غریب آئی مزدور آئی جنگل چوے نہیں آئی لکڑیاں ترڑے نہیں آئی بازار گھننا نہیں آئی لکڑیاں وچے نہیں آئی پیٹ پال دی آئی بچی دا پیٹ پال دی آئی گھر دا نظام چلے نہیں آئی او بی بی غریب آئی جنگل چی گئی ہے بچہ بھی نال بھیل گئی ہے بچے کو بننے تے چرا کھایا لکڑیاں پہ توڑ دیئے روحی دا طریقہ پہ بڑھا دیئے اچانک نبی کریم فرمے دلے جنگل چو شیر نکلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
زونه ته ګورنه خبره ته مشه چې دومره ټولې نکشي نه نور بلې خلی ماشي بیا کوم دوته پته نه چې دوته مال چیرې والیو چې بیا دا بل چیرې پورے بھر چلیں گے اگی جی کے مستی انسان مانے خدا مسلمان دے پر حضور غلام دے پر دین کی مستی کو دخل جائیں صحیح صاحب حق خچار لگنے مولے رسول اللہ غلامانی چی بدل دے اولا مولا مولا رنگ بل خطا لیا دلے بالکل مولا غلی نازل دا مولیانو چار خدا چی تاست بازو نصیحت کئی کچھ چمرہ تاسو نتو فیق لیا وقت ضرور کوئے سبحان اللہ خبیر خبکے کیوں منا آبا بزرکان سرکاری مدینہ سے سلام فرمے دینے او بی بی بننے دے بال کو رکھا گئیے لکڑیاں پہ ترینیے گگڑی پئی بنینیے بازار چی بیچا سا اچانک جنگل چو شیر نکلیا تے اونے او بچی نو موہ چی پالیا ایمیں جو نسائے مائی میں بیکھی آئے میرا ہکلونا دبا لئی شیر دے موہ چی آ گیا اٹھائی کمدیاں پھیک رہی ہے اولادا پیار رہی بچے دا پیار رہی رونا دبا لئی اور جات کمزور ہو دیئے اٹھائی ڈٹھی دیئے سمان علی پاس نگاہ کر کیا دیئے او میرے بے نیاز ربا نہ میرا باپ قریب ہے نہ میرا خان قریب ہے نہ میرے خاندان والے قریب ہیں میری مدد کرن شیر دی موئی چے بچہ کاٹ کے گھننا میرے اللہ کوئی قریب کوئی نہیں لیکن تیری ذات آئے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اے اللہ تیری ذات اشارت بھی ڈھیر قریب ہے یا اللہ تیری ذات ہر کہیں تو قریب ہے میں کہیں کو ساتھ مانا میری ساتھ دیکھوئے میرے بیلے آمرا میں تیری کمزور دے بندی اپنی بچی نے فراق کی پئی طلب دیا مولا مہربانی چکریا اچانک کیا بیکھیا ہے شیر دی منہ وچ بچہ ڈٹھیا ہے نہ جانے کتوں خوف آیا شیر بھجدا چلا گیا ہے یہ بچی کو چھوڑ کے تکلیف نہیں تھی بچی نے اپنے ماں نے اپنے بچی کو چایا سینے نال چلایا جنا سینے نال لا کے خوش تھی ہے غیب چوا گئی میری بندی جی مولا فرمایا کہ تو پتہ ہے تیرے نال شیطان کیوں کیتا ہے مولا وجہ فرمایا جدا تو سویرے گھروں نکلی آئیوں تیرے کھولو ایک روٹی دا ٹکڑائی ایک نیوالا منہ چھپا لے آئیوں دوجہ نیوالا پئی بڑھیں دی آئیوں اگر سوالی آگئی آئی تے کو سوالی آگیا بی بی ترے دیا دا بکاوا اللہ بنا دے ہی ٹکڑا دا دے اے بی بی اللہ بنا دے ہی ٹکڑا جدے کہے مولا نیوالا بھی بار چکڑائی جڑا ہاتھی چاہیے او بھی چاہتا ہے فقیر کو اللہ بنا دے ہاتھ والا لکمہ بھی بنایا دے چھوڑایو منہ میں چھپایا یا لکمہ بھی پھلی فقیر کو چاہتا ہے میں اللہ کو تیری عطا پسند آ گئی کہے منہ کا لکمہ میں اللہ دے رات دے چھوڑا ہے آج تیرا بچہ لکمہ بڑا ہوا واپس دے گرا چھوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اللہ اپنے کولو بندیاں دے بدلے نہیں رکھیں گے جیڑا رب دے راہ تے خرچ کرو اللہ ہوں ویلے دے چھوڑے قرآن دا دوجا مقام ہے میرا رب سونا فرمائے دے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اللہ فرمائے دے انہاں لوکاں دی مثال جڑے میں اللہ دے راہ تے خرچ کریں جڑے میں اللہ دے راہ تے خرچ کریں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ یا اللہ کیا ہے فرمایا انہاں لوکاں دی مثال اے جڑے میرے راہ تے خرچ کریں جویں زمیندار کنک دا دانا مٹی وچ سٹینا ہے سٹینا ہکے میں اللہ سب شاخاں کڈھیواں کنک پہ زمیندار بیٹھے ہو زمیندار کنک دا دانا مٹی بھی سٹینا ہے زمین دا سینہ کنک چیر باہر جڑا آمیے دانا ہکونا ہے 3 مہینہ تو بعد سب بالیاں کٹ چھڑینا ہے اللہ فرمائے دے وقت بھی میری رحمت کتنے نہیں حد ہوں گی یا اللہ تیری رحمت کتنی وسیع ہے فرمایا زمیندار میں دانا ہک سٹیا شاخہ نکلیاں ساتے ہر شاخ کے ہک سکا لایا دانا وچ ہویا 100
یا اللہ مثال کے لیے فرمائے انہاں بندیاں دیئے جڑے میں اللہ دے راہ کے ہک دینے میں ڈا بدلے چلے دینے میں اللہ دے راہ کے ہک خرچ کرنے میں کو بدلے چلا دے چھڑینا تو سجنوں کے بزرگوں اے سادتا اے برکتا ساکو کہیں دی وسیلے نہ دلیا مٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ نال مایا تمہیں جان تمہیں جنان یا سبحان اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ویلی شو تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں دل تمہیں ایمان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تو زمان دشو سکون ازر کرانا تو زمان دشو سکون دزر سرا تو زمان دزر درمان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان یا رسول اللہ تمہیں جان تمہیں جنان رسول سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شام کی عظمت دی گل حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر البیان کی نقل فرما دے اللہ دا نبی جی دانا حضرت موسیٰ کلیم موسیٰ علیہ السلام رب دے کلیم نبی کوئی دور دے بنے ہاں رب نالان کلام ہویا روزانہ دا روٹین ایک دی جو اللہ دے کلیم نبی گیا اللہ نال ہم کلام ہویا چند جملے میرے رب کریم نے کلیم نبی نال علیہ تو فرمایا میرے کلیم جی میرے اللہ فرمایا واپس جلدی جا محلے وچ مولا کیا کرے فرمایا میرا یار مر گیا ہے اون دا جنازہ پڑھ توجہ رکھو توجہ رسول اللہ نے جنہ یاری لائیے انہاں دی شان بڑی نرالی ہے یہ عظمتہ یہ فضیلتہ یہ مقام تے رتبہ حضرت انسان کو جو اللہ نصیب کی تے نبی دے غلام کو اے رسول اللہ دی شان کی وجہ نال ہے کیونکہ سب غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت کلیم نبی فرمایا یا اللہ کی فرمایا جا محلے ایک میرا یار فوت ہی گیا ہے محلے والا روڑی تے سڑ چھوڑے ہے بھیڑی تے سڑ چھوڑے ہے اے میرے اللہ تیرا یار فرمایا ہاں میرا یار تفسیر البیان میں حوالہ موجود ہے علامہ اسماعیل کی علیہ رحمان نے لکھیا ہے حجت اللہ العالمین میں بھی حوالہ موجود ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمان نے نقل فرمایا ہے سرکار موسیٰ کلیم محلے چی آیا محلے والا کو پوچھدا ہے کوئی بندہ مرے انہاں کہاں ماں ایک شرابی آئی ایک چور آئی بے نمازی آئی والا دے مر گئے کتائیں فلاں روڑی دی بھی آئی توجہ ہے جی مالی والے کیا دے شرابی آئی چور آئی بے نمازی آئی اے فلاں روڑی دی بھی آئی مر گئے تو سن جنازہ نہیں پڑا کریم نبی فرمے دے انہاں کہ جی کوئی نہ کوئی نہ ڈال کوئی ہر کہیں دے بننے توڑیندہ رہ گئے ہر کہیں دے بائیاں کٹیندہ رہ گئے جیبے کٹیندہ رہ گئے چور آئی اسا دے کوئی تانگا سے اے تے چنگے مریا کہ جو تاڑیاں ماریاں سے مر گئے یہ جنازے سے پڑھ دیا کریم نبی فرمایا میں کو دکھاؤ کتنے توجہ ہے میں کو دکھاؤ کتنے اللہ دے نبی سارے محلے داراں امتیاں نال ٹر گیا وہ بندہ خدا دے روڑی دی پی ہے کریم نبی فرمایا جلدی کٹھے دیو آگے فرمائی کو چاہوا میں اللہ دے نبی آپ مسلنے سا قابل آواز جملہ ہے کہ نہ میرا پیر آونی کہ دے میرے جنازے کے لوگ پاتے نبی دے رسترہ جنازہ پیر شاہ جنازہ پڑا پڑا چورا خوش نصیبہ غلام جی پیر جنازہ اکڑا آج اگر پیر جنازہ پڑھے تے بندہ خوش نصیب ہے جنہ جنازہ پڑھا والا رب کلیم ہوئے کلیم نبی نے فرمایا چاہوا میں غسل بیسا غسل دیوایا کفن دیوایا کھڑے ہو گئے فرمایا میں جنازہ پڑھ سا جنازے پڑھا تو پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیتا او میرے امتیوں اللہ دا حکم ہے جڑا بندہ بخشی اڑا چاہنا ہے جے
کو جنت دی لوڑ ہے میرے ہی بندے دا جنازہ پڑھے کلیم نبی نے اعلان چکیتا سارے غلام ہیرا نے کٹھے تھی ہے کلیم نبی نے جنازہ چپڑے جنازہ کے بعد دعا مانگی دفنایا سارے معاملات طے کی گئے اللہ دے نبی دے غلام کٹھے تھی ہے فرمایا یا کلیم اللہ یہ بندہ تے چور ہے ڈاکو ہے بننے توڑے نہ تو سائیں دے جنازہ پڑھے تو ساں کے جڑا جنازہ پڑھ سی کو بخشا لے سی سونا کو بچ چلی گا تے دسا راز کیا ہے دے وچے اساں دل کو عام سمجھا ہے ان دے وچ راز کیا ہے اے دی شان جو کہ اللہ نے چھوڑی کیویں دتی فرمایا وا تساں میرے کولوں پوچھے میں رب کولوں پوچھے نا وجہ کیا ہے جی ہاں خدا دی مخلوق تھئی بہ گئی اللہ دے نبی وال کوئی تو فرمایا مولا میں کیویں آیا تو جاندا ہے دلوں کے بھید جاندا ہے لیکن مولا راجے میرے غلام میرے کو امتی پوچھ لینے اے بندہ تا چور نہیں اے بندہ تا ڈاکی نہیں بڑے بڑی خطاوائیں دے وچن لیکن میرے مولا کی راز علی گل نہیں جدی وجہ نال تے ان کو بغض چھوڑا ہے فرمایا آئے میرے قریب ان دی ایک بڑی پیاری عادت ہے مولا کیڑی سنے سنے سال ختم ہے تقریر ختم ہے لنگر کے حوالے تھوڑوں پہ کرے نا توجہ کرو جملہ اخیر ہے اللہ دا قریب نبی فرمی دے مولا لوکا دن چورے لوکا دن ڈاکوے شرابیے تم آقا میرا یار ہے ادھر چکیڑی چنگی عادت ہے جدھ نال کو پیارا لگی ہے اللہ فرمی دے منے قریب ادھر ہی عادت ہے چوری بھی کرے نائی لیکن جنا گھر آوے نہیں تورات چکھلے نہیں جنا تورات پڑھ گئی تورات اندر فنظر اسم محمدی جنا میرے یار کا نائب نظر آوے آئے چم کھل گئی جنا میرے سوڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات جی آوے آئے تورات چاہ کے چم کھل گئی میں کو ہی اے عادت بڑی پسند آئی شراب کھوری ادھی ڈاکہ لانا ادھے سارے گناہ میں معاف چکی پہ وجہ کی آئی کیونکہ میں نے یار نال پیار کرنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے جواب پہ نوری صاحب خبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ کیا فرمایا میرے کریم نبی کیا کرتا ہے میرے یار دا نا جلے لے دائی چم گندائی تورات جے رسول اللہ دا نا آویا اے چم گندائی اے چمن علی عادت میں اللہ کو ایلی پیاری لگی میں دی خطا کاری کو نہیں دیکھے یار دی یاری کو ایکی کو بخش چھوڑ سبحان اللہ اس وجہ نال میں آتا ہے مسلمان بزارا کی دام کرے گا سبحان اللہ اے مسلمان جوڑ پتین کشن قرآن بدویہ رے جوڑ پتین کشن قرآن بدویہ رے خیال کر دے تپرار کا تارکم پر دوا خیال کر دے تپرار کا تارکم پر دوا اے مسلمان اصحابا مغلیانو اقداوکما والا خوند کاکا بابر اور اقدا مپرگ دوا اے مسلمان بزارا اقدا مپرگ دوا
اصل عمل وہ ہے جس عمل وچ خدا بھی راضی ہوگے نبی کریم دی ذات بھی راضی ہوگے تو اس وجہ نال انسان ہمیشہ اس سوچ وچار وچ زندگی گزارے کہ میں کیڑا عمل کراں جدی وچ میں خدا دی رضا بھی نصیب تھیوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مصطفیٰ دی رضا نصیب تھیوے تا بابی جی وقار مدعا مقصد یہ ہے ساریاں ذکر اذکار عبادات جملہ جو ثقافتاں نے وہ تنا قبول کیاں نے جس وچ طریقہ رسول اللہ دا شامل ہوگے اگر اساں کو طریقے کرے سو وہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں جی میں تو قبل علامہ قاری ارشاد اللہ صاحب گزارش کر دے پیسہ رب کو وہ عبادت کو پیاری لگ دی ہے جس عبادت وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو جس وجہ نبی کریم کا طریقہ موجود ہوئے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت زبیر الحق صاحب نے یہ خلوص بھری محفل عقیدت بھری محفل آپ کے بابا جانی مرحوم و مغفور ماما عبدالحق صاحب دے حق کے مالک قبول اور منظور فرمائے تو سا جتو بھی تشریف فرما ہوئے رب سونا سب دیاں حاضریاں سب دیاں آونا ذکر اذکار سننا قبول اور منظور فرمائے وآخر